ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو رضوان اصغر اور مسلم مسیحی مکالمہ کی ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ایک ڈبیٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا جو سیمسن جان صاحب اور خاور رشید بٹ صاحب کے مابین ہوئی، جس میں انہوں نے خلاف موضوع اور حسب معمول اور حسب عادت قرآن مجید فرقان حمید پر کچھ ایسے اعتراضات کیے جو کہ اعتراضات تھے ہی نہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے جو اعتراض کیا وہ یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں پھینکا جانا اور ان کے جو بت توڑنے کا جو واقعہ تھا وہ جو قرآن میں درج ہے تو وہ قرآن نے تالمود سے کاپی پیسٹ کیا ہے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، پھر ان کی بات کا جواب دیں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو واقعات آئے ہیں یہ ضعیف روایات، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سے نکالا، تو یہ لفظ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کو اور میں سے نکالا، تو اور کا جو مطلب ہے ترجمہ ہے اس کا مطلب ہے روشنی۔ تو یہودی ربیوں نے سمجھا کہ اگر اس کو اور میں سے یعنی کہ روشنی میں سے آگ میں سے نکالا ہے تو ڈالا بھی تو ہوگا، تو انہوں نے یہ ڈالنے کی جو کہانی ہے یہ خود سے اخذ کی تھی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ یہ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ پادری سیمسن جان صاحب کیا فرما رہے تھے۔ اب ایک چیز ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو بیانیہ ہے وہ بائبل کے مطابق ہوگا تو تب مسیحوں کے لیے قابل قبول ہوگا، یا پھر قرآن مجید کا بیانیہ بائبل کے خلاف ہوگا تو ان کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اس کی وضاحت کبھی بھی مسیح حضرات نہیں کرتے، صرف کاپی پیسٹ کا راگ لاتے ہیں۔ جبکہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا بیانیہ بائبل کے مطابق ہو جائے تو وہ کاپی پیسٹ کہہ دیتے ہیں، اور اگر قرآن مجید فرقان حمید کوئی ایسی بات کہتی ہے جو کہ ان کی کلیسیائی تعلیم کے خلاف ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جی ہماری تعلیم کے خلاف ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو پھر وہ مانیں گے کیسے؟ یہ آج تک انہوں نے کبھی نہیں وضاحت کی۔ اب یہ بھی ایک بہت عجیب و غریب بات ہے کہ کسی کتاب میں اگر کوئی واقعہ نقل ہوا ہے اور اگر وہ کسی اور کتاب سے سملر ہے، اس کے متشابہت رکھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کاپی پیسٹ ہے۔ تو کیا عہد نامہ جدید میں جو واقعات درج ہوئے ہیں اگر وہ تورات سے یا کسی اور کتاب سے یا کسی تالمود سے اگر وہ سملر ہوتے ہیں، متشابہت اختیار کرتے ہیں، تو کیا یہی کلیہ وہ وہاں پر بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ جی چونکہ عہد نامہ جدید نے تورات سے یا تالمود سے کاپی پیسٹ کیا ہے تو لہذا یہ قابل عمل نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے؟ وہاں پر ان کا لینے کا باٹ اور دینے کا باٹ اور کیوں ہے؟ جیسے کہ یہودا کے جو خط ہے عہد نامہ جدید کے اندر، وہاں پر لکھا ہے کہ حضرت میکائیل کی شیطان سے بحث ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاش کو لے کر۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ کیتھولک والے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ عہد نامہ جدید میں لکھا ہوا ہے یہ کسی بھی مقدس کتاب میں موجود نہیں ہے بلکہ کچھ روایات میں موجود ہے۔ اب وہ روایات صحیح ہیں غلط ہیں یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹ کی طرف سے چھپی ہوئی، پاکستان بائبل کی طرف سے چھپی ہوئی کتاب مطالعاتی اشاعت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی آیت کی تشریح میں لکھا ہے صفحہ نمبر 2316 میں کہ یہ جو واقعہ جس میں حضرت میکائیل شیطان سے بحث کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی لاش کی بابت، یہ واقعہ یہودیوں کی ایک کتاب موسیٰ کا آسمان پر اٹھایا جانا میں سے نقل کیا گیا ہے، اور یہ کتاب بالکل بھی الہامی نہیں ہے،
یعنی کہ یہ کتاب یہودیوں کے نزدیک بھی ان اتھینٹک ہے۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں سیمسن صاحب سے اور تمام مسیحی برادری سے کہ اگر وہ کوئی چیز اپنی کتاب میں نقل کریں جو کہ ایک غیر الہامی کتاب سے آپ نے نقل کی ہوئی ہے، غیر الہامی کتاب سے آپ نے لے کر اس کو الہامی کا درجہ دیا ہوا ہے، تو وہ آپ کے لیے الہامی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز جو یہود کے نزدیک اتھینٹک ہے، جس طرح کے ہمارے نزدیک حدیث ہیں، تو وہ ان کو اعتراض ہے کہ جی یہ چونکہ وہاں سے آیا ہے لہذا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ کتنی ہی جو ہے ایک لغو سی بات ہے جو یہ کرتے ہیں کہ جی وہاں سے لے لیا اور وہاں سے لے لیا۔ اگر اپنی کتاب سے آپ کہیں سے بھی ایکس وائی زیڈ کتاب سے اٹھا کر آپ نقل کر دیں تو وہ جائز ہے، لیکن اگر مسلمان بذریعہ الہام قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذریعہ وہی کسی واقعے کی تصدیق کر دیتا ہے تو وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔